ہوگا اور اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں باپ اولاد سے کہیں گے بیٹا ذرا کچھ نیکیاں آپ ہمیں دے دو. اولاد ماں باپ سے کہیں گے کہ ابا اماں آپ ہمیں اپنی کچھ نیکیاں دے دی. کسی کی کچھ نیکیاں کم ہیں, کسی کی 4-5, کسی کی 1000 نیکیاں کم ہوں گی. اور گناہوں کا جو وزن ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جن کی برائی کا اور بدی کا وزن زیادہ ہو. بہرحال سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کہ مجھے کچھ اپنی نیکیاں دے دو. تو کوئی اس دن سارے رشتے سب منع کر دیں کہ ہم تو نہیں دے رہے, ہم تو خود دوزخ میں جا رہے ہیں, ہمارے تو خود گناہوں کا وزن زیادہ ہے. کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ پھر ایسا کوئی رشتہ, ایسا کوئی واسطہ جو اس دن کام آ جائے. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے آخر جو طبقہ وہ تو ماں باپ کا ہے نا, ان سے زیادہ تو محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب وہ منہ پھیر لیں تو بچا کر. تو واضح طور پہ کھلے لفظوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا المتقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ صرف اور صرف جو اللہ کے پرہیزگار لوگ ہوں گے, جو متقی لوگ ہوں گے, سوائے ان کے. اور سارے رشتے دشمنی بدل جائیں گے, ساری دوستی دشمنی بدل جائیں گے. اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. بے شک. تو یہاں کھلے لفظوں میں ولیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ واحد یہی وہ دوستی ہے جو آپ کو روز محشر میں بھی بچا لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کھلی نشانیاں چاہیے, اور کیا کھلے لفظ چاہیے کہ دلوں پہ سے وہ کالے پردے ہٹ جائیں. سوائے اولیاء کرام سے محبت, سوائے اہل البیت سے محبت, اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں بچا سکتی, کوئی دوستی نہیں بچا سکتی. اسی بات سے حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے, مستند حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کی محفل میں آپ فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت جب سب طے ہو چکا ہوگا, جب سب اپنے اعمال کا بدلہ لے کر دوزخ اور جنت کی طرف جائیں گے, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھہر جائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ یہ لوگ جو دوزخ میں جل رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں سے, اولیاء اکرام سے آپ پوچھیں کہ تم کیا پہچانتے ہو؟ جی ہم انہیں پہچانتے ہیں. اچھا اس سے ایک بات اور میں آپ کے سامنے توجہ چاہوں گا آپ کی میں, کہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ حج زکات اور دیگر جتنے بھی فرائض ہیں وہ انجام دیا کرتے تھے. بات قابل توجہ یہ ہے کہ نماز, روزہ اور کفنوں سے اوپر پاجامہ
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی نہیں بچا پائیں اس دن. بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نماز روزہ پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کے دل میں یہ وسوسے آتے ہوں کہ شاید یہ عقیدہ ٹھیک ہے، کیا وہ مولانا کہتا تو ٹھیک ہے وہ والے. قرآن پاک کی تو آیت انہوں نے اس طریقے سے موڑ کے رکھ دیا آپ کے سامنے کہ یہ شرک ہے اولیاء کرام کو اس طریقے سے ماننا. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، کیا اس دن قبر میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عام انسان ہیں جیسے ہمارے باپ اور ہم ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ یا آپ یہ کہنا پسند کریں گے کہ یہ تو مقدس، معطر، منور، سرور انبیاء، روحان الاصفیاء، افضل الجملہ موجودات، خلاصہ کل کائنات، خاتم النبیین، شفیع روز محشر جناب احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں. بے شک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. تو اولیاء اللہ سے محبت آپ کو دنیاوی طور پر آپ کی اصلاح فرمائے گی، ان کی صحبت آپ کی اصلاح فرمائے گی. آپ لوگ میں سے کتنے سب لوگ یہاں حاضر ہو کرتے تھے والد صاحب کے پاس، دینی اعتبار سے بھی رہنمائی فرماتے تھے. بے شک بے شک، دنیاوی معاملات ہوں تو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی فرماتے. بے شک بے شک، قانونی معاملات ہو تو اس کو بہترین مشورہ، کوئی میڈیکل پریشانی ہو تو بہترین، کوئی شعبہ بچا ایسا جس میں انہوں نے رہنمائی نہ فرمائی. بالکل، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مکمل پیر کی ایک تصویر آپ، نعرہ تکبیر، دنیاوی اعتبار سے بھی رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کا ساتھ مرنے کے بعد بھی. جو میں نے آیت پڑھی کہ اس دن کوئی دوست کام نہیں آئے گا، انہی لوگوں سے کی صحبت اور دوستی اس دن بچا لے جائے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اور جب فیصلے سب ہو جائیں تو وہاں بھی بچا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو اس طریقے سے سمجھیے، اور ہمارے سلسلے میں اس کو بہت آسان لفظوں میں کہتے ہیں پیری مریدی. بے شک، سبحان اللہ. پوچھیں گے کیسے؟ بھئی آپ میں سے تو بہت لوگوں نے سرکار غوث پاک نے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کے بعد جو آئے انہوں نے دیکھا، اور وہی سلسلے چلتے رہتے ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے آپ کا پیر ہی وہ ولی ہے. بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قاضی علیہ سنت علی، پیسانے پیر و مرشد کا دامن، ولی ابن ولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اسی طریقے سے وہ چین بنتی جائے گی کہ آپ ان سے جڑے، وہ کسی اور سے اپنے والد صاحب سے جڑے، اور چلتے چلتے سلسلہ غوث پاک تک پہنچے گا. اس کے بعد سلسلہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا، حضرت مولا علی، اور اس کے بعد حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ہمیں پہچانے نہ پہچانے، لیکن سرکار غوث پاک کو تو پہچان نہیں، اور وہ انشاءاللہ پھر جو سلسلے کے اور لوگ ہیں ان کو تو پہچان ہی لیں.
آئے کی بات حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں پہچان گے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو یہ بات جو ہے اولیاء کرام سے محبت کی، اس لیے مولانا تسلیم رضا صاحب جو آپ فرما رہے تھے کہ حضرت صاحب کا یہی ایک مشن رہا ہے کہ دینی تعلیم، دینی دنیاوی دونوں تعلیم تو وہی ہے، وہ ہر بچہ وہ حاصل کرے. اور ہمارے خاندان کا مشن بھی یہی رہا ہے. بے شک حق ہے بے شک. سبحان اللہ. آسان نہیں ہوتا اپنی زندگی کو وقف کر دینا اس کی رضا کے لیے. بے شک بے شک حق. اس کی رضا کے لیے کھا لیا، اس کی رضا کے لیے پی لیا، اس کی رضا ہوئی تو مل لیے لوگوں سے. سبحان اللہ. اپنی کوئی مرضی نہیں. بے شک کیا بات ہے. اپنی کوئی مرضی نہیں. اللہ اکبر. ایسے سلسلے سے آپ لوگ جڑے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سلسلے سے جڑے رہیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی بھی بد عقیدہ نہ ہو. آمین آمین. اللہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کوئی بد عقیدہ نہ ہو. آمین. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو ایسی بارگاہوں میں لے کر جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بے شک. ورنہ آج کل کا ماحول تو موبائل کا ہے، یوٹیوب کا، اس میں اگر اچھی چیز بھی ہے تو خرابی بھی اتنی ہی بلکہ بڑھ کر ہے. تو بچوں کو محفوظ رکھیں، ایسی بارگاہوں سے جوڑیں اور عقیدہ رکھیں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا. وقت ہو چکا ہے 2:30. انشاءاللہ آگے بھی پروگرام ہے، اس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.